بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ذی قعدہ کا اخیر وقت ہے۔ آج غالباً ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ چند دنوں میں ذی الحجہ کا آغاز ہوگا۔ ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے 2 عبادتیں متعلق ہیں۔ ایک عبادت ہے حج، یہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے متعلق اور ان کی یادگار ہے۔ اور دوسری عبادت ہے قربانی، یہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی یادگار ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی ذات میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ 10 دن بڑی خیر و برکت کے، ان میں آمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں خواتین ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتی، تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتی ہیں۔ فضیلت والی روایات و حدیث غالباً ان تک پہنچی اور ہم لوگوں تک نہیں پہنچی، یعنی ان کو ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہمارے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 دن اور دنوں کی طرح ہیں، یعنی ان میں ہمارے لیے کوئی فضیلت اور اجر نہیں ہے، ایسا ہمارا گمان ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور موت بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حساب و کتاب کا یقین ہوگا، وہ شخص اپنی زندگی کے ایک لمحے کو وصول کرنے کی کوشش کرے گا، اور جن دنوں میں اعمال کے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں، ان ایام کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات جلدی سوتے تھے، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام فرماتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری میں نمازوں میں لمبا قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم تک آ جاتے تھے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا ورم کی زیادتی سے جلد پھٹ جاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حتیٰ تشققت الرجل، کہ آپ کے پیر کی جلد پھٹ جاتی تھی، حتیٰ تورمت رجلا، آپ کے دونوں پیر پر ورم آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ تو حضور کا جواب کتنا پیارا تھا، کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس خدا نے میری بخشش کا اعلان کر دیا، ضروری ہے
تو یہ ساری مشقتیں جو اٹھایا کرتے تھے وہ شکر گزاری میں، کہ اللہ نے یہ فضل فرمایا، اللہ نے یہ کرم کیا، اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ اپنی بخشش پر اعتماد اور یقین تھا، لیکن اس اعتماد اور یقین پر بھروسہ کر کے اعمال چھوڑ کر کے نہیں بیٹھے کہ اب تو میرا کام نکل چکا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آئے، اللہ کو راضی کرے، بخشش کے اسباب مہیا کرے اور جائے۔ اللہ نے تو مجھے بخش دیا، اب میرے لیے کیا؟ نہیں، سب سے زیادہ اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اطاعت و فرما برداری اصل ہے۔ بہنوں کا ان 10 دنوں میں اعمال کا اہتمام رہتا ہے، اور ہم مرد حضرات اس سے بالکل غافل ہیں۔ ہمارے لیے آج کا دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کوئی فرق نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا تو کرتا ہوگا، ورنہ ہم لوگ تو رمضان کے روزوں کے علاوہ پورا سال گزر جاتا ہے، روزے نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے، ورنہ ہمارے لیے حضور کی سنتوں کا اہتمام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن بڑی خیر و برکت کے دن ہیں، ان دنوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ان دنوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایک عمل ہے حج، جو اس مہینے سے وابستہ ہے، لیکن ہم پر حج کی فرضیت سے پہلے ماضی میں بھی حج ہوا کرتا تھا، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ تقریباً ملتا جلتا تھا، لیکن اتنا مکمل حج اللہ پاک نے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یا یوں کہو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آج حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگوں کا جانا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں کو بھی، چیدہ لوگوں کو، چند لوگوں کو حج کرنے کا اور چند لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ کورونا بیماری کو لے کر کے آج حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں امریکہ کے بعد ہمارے دیش کا نمبر لگتا ہے، اور لوگوں کو حج عمرے کی اجازت کسی نہ کسی درجے میں مل گئی، لیکن ہندوستان کو حج عمرے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے ہم پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم ہندوستانی لوگ حج سے بھی محروم ہیں، عمرے سے بھی محروم ہیں۔ جب یہ دن آتے ہیں تو دل محسوستا ہے، رمضان کا مہینہ ہو اور حج کا مہینہ ہو، اور پھر ہم لوگ یہاں پر ہوں اور لوگ حج کر رہے ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس مہینے سے حج وابستہ ہے، اور اسی مہینے سے قربانی کا عمل بھی وابستہ ہے۔ آج ہم لوگ روٹی روزی کو لے کر کے پریشان ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم لوگ اپنے ذریعے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ سب سے بنیادی چیز رزق میں خیر و برکت کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ سب کو کھلائے گا، پلائے گا، سب کو پالے گا، سب کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے۔ کاروبار اچھا ہو، کاروبار برا ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، مندی اور تیزی کا پابند نہیں ہے، بازار کے اچھال اور بازار کے پست ہونے کا اللہ کی ذات اور اس کی قدرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ پالے گا اور سب کو پالے گا، بغیر سبب کے پالے گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہو
اللہ کی عطا و بخشش ہو اور اس میں خیر و برکت ہو، اس کے لیے کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے، اور سب سے بنیادی چیز اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ کل درس قرآن میں کسی نے پوچھا تھا کہ رزق کی فراخی کشادگی کے لیے کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ عمل اور وظیفہ 2 نمبر کی چیز ہے۔ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری مقدم رکھے، اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم اور برادری پر، اپنی تمام چیزوں پر جس چیز کو ہمیں مقدم رکھنا ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا، میرے پروردگار کا کیا حکم ہے۔ میری چاہت کی، ماں باپ کی، خاندان کی، لوگوں کی چاہتیں بعد میں، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری۔ اور یہ مزاج گھر کے ہر فرد کا ہونا چاہیے۔ یعنی کیا کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی تقاضا ہو اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو تو بیوی کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ مزاج بیوی بچوں کا بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہوگا کب؟ جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے راضی کر لیں گے کہ زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس موقع پر ہمیں اللہ کی اطاعت پہلے دیکھنی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ قربانی یہی اطاعت سمجھتے ہیں، جانور خرید کے لانا، ذبح کر دینا۔ ہمارا یہ عمل، اور اس عمل سے غیروں نے بھی یہی سمجھا کہ ہمارے نزدیک صرف جانور کی قربانی ہے، اور اس کے لیے وہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی مشکل ہو جاتی ہے۔ جانور کی قربانی یہ در حقیقت اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانی کی تھی وہ در حقیقت اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اللہ نے حکم دیا، بچپن سے اپنے خاندان سے، گھر والوں سے بغاوت کی۔ اللہ نے حکم دیا، بیوی کو لے کر کے گھر بار وطن ملک کو چھوڑ کر کے ہجرت پر نکل گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ حکم کی تعمیل اصل ہے۔ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہوتا تو ہم بھی اپنے بیٹے کی قربانی دیتے، اور ہماری اولاد کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم نے اگر حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار رہتا۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں اللہ پاک نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے۔ ہمارا بھی یہی جذبہ رہنا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا ہوتا تو ہم اپنے بچے کو قربان کرتے، اور ہمارے بچوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو میں بھی اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار۔ یہ ہے اصل وہ جذبہ جو قربانی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جانور لے کر کے آئے اور ذبح کر دیے، بس ہمارا کام ختم، اس سے واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن در حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس پر اللہ کی طرف سے جو عطایا، جو بخشش، جو رحمتیں نازل ہوتی، ہم اس سے محروم رہتے۔
ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کا یہ جذبہ ہوگا کہ اگر حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا. جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں اور اولاد کا یہ جذبہ ہوتا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار. یہ جذبہ مفقود ہے. آج ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہا کہ حضرت ابراہیم کے اس عمل سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن خواب دیکھا، 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. دوسرے دن خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی. تیسرے دن خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی تعمیل ہر حال میں ضروری. اور انسانی جان اونٹ ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کی جان لے لی، کسی انسان کی، اگر جان بوجھ کر اس نے اس کی جان لی ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایسے آدمی کو جو کسی انسان کی جان لے لے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسے جینے کا حق نہیں ہے. اس کے منہ انسانی خون لگ گیا ہے، یہ دوسرے کی بھی جان لے سکتا ہے. اور مقتول کے ورثہ اگر راضی ہو جائے تو قصاص کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں، یعنی 100 اونٹ لیں گے. اور 100 اونٹوں میں بھی یہ 100 کے 100 اونٹ مادہ ہوں گے، ان میں ایک بھی نر نہیں ہوگا. یہ حکم ہے کہ 20 مادہ اونٹنی جو 1 سال کی عمر پوری کر کے دوسرے سال میں آ چکی ہو، اور پھر 20 جو تیسرے سال میں، پھر 20 جو چوتھے سال میں، پھر 20 جو 5ویں سال میں، ایسی 100 مادہ جانور دینے پڑیں گے دیت میں. اور اگر کسی کے ہاتھ سے خطان یعنی جان نہیں لینا چاہتا تھا، کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا، لیکن کسی انسان کے کسی عمل سے کسی انسان کی جان چلی گئی تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی نیت جان لینے کی نہیں تھی. خطان اس کے ہاتھ سے کسی کی جان چلی گئی تو اس سے دیت لیں گے. یہ اسلام کا قانون ہے. ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جان کے بدلے میں اللہ کی رضا کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے. دوسرے دن 100 اونٹ ذبح کیے، تیسرے دن 100 اونٹ ذبح کیے. لیکن پھر یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کو بیٹے کی قربانی مقصود ہے، تو بیٹے کی قربانی دے دی. اور کیسے دی آپ کو پتا ہے؟ آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیٹے کو اندھے منہ زمین پر لٹا دیا، تیز چھری استعمال کی، بیٹے کے گلے پہ رکھ کے چھری چلا دی. اپنی دانست میں بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، گلے پر تیز چھری رکھ کر کے چلا دی تھی. گرم گرم خون نکلا، اس کے چھینٹے ہاتھ اور پیر پر آئے تو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت تھی، منشا کچھ اور تھی. جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل تو جبرائیل کے ساتھ کھڑے، مینڈا ذبح ہوا ہے. اور حضرت جبرائیل نے بشارت سنائی، خوشخبری دی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ اور چھری حرکت میں آئے اس سے پہلے چھری کے نیچے سے اسماعیل کا گلا ہٹا کر کے جانور مینڈے کا گلا رکھ دو. حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا. حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی اور پھر چھری چلا دی. اللہ بیٹے کی قربانی نہیں چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا
کہ میرا بندہ، میرا نبی ابراہیم میری اطاعت و فرما برداری میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ اصل جذبہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آدمی تیار، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن گھر خاندان قوم برادری سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ سبق قربانی سے لینا چاہیے، یہ نیت رکھنی چاہیے کہ جب میرا رب چاہے گا میں اپنی جان قربان کر دوں گا، جب میرا رب چاہے گا خاندان قربان کر دوں گا، جب میرا رب چاہے گا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جذبہ ہے جو ہمیں قربانی سے لینا چاہیے۔ قربانی مقصود نہیں ہے، وہ تو ہمارے جذبات کا ایک اظہار ہے۔ ہم جانور لاتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے جانور کو جو ہے گجرا پہنا کر کے اور اپنے جانور کو جو ہے سجا کر کے گلی محلوں میں گھمایا جائے، لوگوں کو دکھایا اور بتایا جائے، یہ ریاکاری ہے، یہ شہرت ہے۔ اگر آدمی کا یہ جذبہ ہوگا اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ میری جان مانگتا تو میں دے دیتا، اولاد کی مانگتا تو دے دیتا، لیکن میرے رب کی منشا تھی کہ اس جذبے کا اظہار ہونا چاہیے، اور اظہار کا ایک طریقہ جانور کی قربانی ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جانور کی قربانی دے رہا ہوں، ورنہ در حقیقت اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو شخص قربانی کی روح تک پہنچائے۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے بڑی فضیلت کے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان لوگوں پر یہ حکم بھی مستحب ہے کہ وہ چاند دکھنے سے پہلے ناخن کاٹ لیں، بغل جسم کے زائد بالوں کو دور کر لیں، پھر 10 دن ان کو نہ بالوں کو کاٹنا ہے نہ ناخن کاٹنا ہے۔ جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ، اور جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا کرے تو وہ بھی یہ عمل کر لیں، وہ بھی یہ عمل کر لیں کہ اپنے ناخن بال وغیرہ چاند دکھنے سے پہلے کاٹ لیں اور پھر قربانی کے بعد اس کو دوبارہ کاٹیں۔ بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ قربانی کے بعد سب سے پہلے داڑھی منڈواتے ہیں۔ قربانی واجب ہے اور داڑھی رکھنا بھی واجب ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ قربانی واجب سمجھ کر کے کرتے ہیں تو آپ کو واجب سمجھ کر کے داڑھی بھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو امامت کرتے تھے، پہلی صف میں داڑھی منڈوں کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے۔ کل رات میں نے یہ بات بتائی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ داڑھی منڈوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، اور جب مجمع مصافحہ کرتا تھا تو نیچے دیکھتے تھے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس کو بھی مصافحہ کرنا ہو، اور چہرے پر داڑھی نہیں ہو تو مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم کو میرے آقا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے جو قربانی جس پر واجب نہیں ہے اور اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس مستحب عمل پر عمل کرے کہ چاند دکھنے سے پہلے جسم کے زائد بال اور اسی طرح ناخن وغیرہ تراش کر کے 10 دن عبادتوں کا اہتمام کرے، اور قربانی ہو جانے کے بعد پھر ناخن کاٹے۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو قربانی کا دن ملے گا نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو کہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ دونوں میں بہت مشابہت ہے۔ یہاں بھی
عاشورہ ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح عاشورہ محرم ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں بے شمار واقعات پیش آئے جس کی ہماری شریعت میں اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کئی واقعات عاشورہ محرم سے وابستہ ہے۔ حضرت نوح ہے، حضرت ایوب ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ان لوگوں کی زندگی سے وابستگی ہے اور بہت سارے احکامات ہیں۔ دونوں مہینوں میں بڑی مشابہت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے 10 دن روزوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں۔ روزے مشکل نہیں ہیں، ہم لوگوں کو عادت ہے روزوں کی۔ ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیتے، اس لیے نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، بس آدھا دن اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے اس لیے آرام سے گزر جاتا ہے۔ روزی میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب رات میں دیر سے سونا، صبح دیر تک سوتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ فی البکور، روزی میں برکت دن کے اول وقت میں، جو سویا وہ کھویا۔ رات میں جلدی سونا چاہیے، رات میں جلدی سونا چاہیے۔ آدمی اگر پاور لوم مزدور ہے، رات کی ڈیوٹی ہے تو الگ بات ہے، اور اگر رات میں اس کی ڈیوٹی نہیں ہے تو اس کو رات جلدی سو جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے کافی دنوں پہلے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس کس کو جاگنے کی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، بیوی سے گفتگو ہو آدمی جاگ سکتا ہے، مہمان آ گیا آدمی جاگ سکتا ہے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو ضرورت کے مطابق جاگ سکتا ہے، ورنہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ اور آج جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد سو گیا، رات کے آخر حصے میں اللہ اسے بیدار کر دیتا ہے، اٹھ جائے اس وقت اللہ کی عبادت کر دے، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد وغیرہ کا اہتمام کر لے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور صبح نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے نہیں سونا چاہیے، اس وقت میں اللہ نے برکت رکھی، روزی کی برکت۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صخر، حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں گے جن کا یہی جذبہ ہوگا، یہی خیال ہوگا کہ کچھ بھی کرا تو نقصان ہو جاتا۔ حضور سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول پریشان ہوں، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا۔ حضور نے ان کے معمولات پوچھے اور ایک نصیحت کی، اور وہ فرمایا کہ صبح سویرے اپنے کاروبار کا آغاز کرو۔ اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ انہوں نے گانٹھ مار لی، گانٹھ مارتے سمجھتے ہو نصیحت کو پکڑ لیا کہ بس کچھ بھی ہو، کوئی گاہک دکان پر آئے نہ آئے، مجھے اپنا کام صبح سویرے شروع کر دینا چاہیے۔ گاہک کا آنا اصل نہیں ہے، میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا، اللہ نے میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت ڈال دی۔ اب یہ برکت کب آئے گی دیکھے گا نا ہم کو۔ حضرت صخر فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ میں پہلے سونے کی تجارت کرتا تھا تو نقصان ہو جاتا تھا، اب میں مٹی بھی خرید کے بیچتا ہوں تو مجھ کو اللہ نفع دیتا ہے۔ اب پوری قوم صبح سوئی رہتی ہے، کہاں سے کاروبار میں برکت ہوگی؟ رزق میں کشادی اور فراغی کہاں سے آئے گی؟ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول روزی میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کشادہ فراخ روزی کیسے دے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کشادہ اور فراخ روزی عطا کرے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھو،
جھگڑا ہو گیا ہو اس کو ختم کرو. ہماری تو ناک کٹ جاتی ہے نا، یہ کرنے جائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. رشتہ داروں سے زیادہ ہمیں دوسرے عزیز ہو گئے. سگے بھائی کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عرفاتی بھائی کی ہوتی. لوگ دعوت نامہ لے کر کے سب سے پہلے انہیں میرا عرفاتی بھائی ہے. سگے بھائی سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. برا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن سگا بھائی سگا ہے، اس کا درجہ اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. رزق میں کشادگی اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ اعمال اختیار کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اسی کے ساتھ اللہ ایک چیز اور دے گا. جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو دنیا میں دو چیزیں ملے گی. ایک رزق میں کشادگی، فراخی، برکت، اور دوسری چیز اللہ دنیا میں نیک نامی عطا کرے گا. کوئی برا نہیں بولے گا، سب تعریف کریں گے کہ اچھا آدمی. آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، فرمایا کہ مل جل کر کے کھاؤ. دسترخوان بچھاؤ، ایک ساتھ بیٹھو، مل جل کر کے کھاؤ، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دونوں گٹوں تک اچھی طرح دھو لو. سینیٹائزر. ہم لوگ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ جب دسترخوان پہ ہاتھ دھلایا جاتا تو ایسے دھوتے ہیں. انگلی کے پورے اور انگوٹھے کے پور ایسے دھل جائے بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا صفائی کے لیے رہتا ہے. ہم تو ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا چاہیے اور پوچھنا نہیں چاہیے. ایسے ہی دسترخوان پہ بیٹھو، کھاؤ، اور دسترخوان پر جو دانے روٹی کے ٹکڑے ریزے گر جائیں اس کو اٹھا کر کے کھاؤ. جس دانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے شیطان اس کو گرا دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ روزی کے نیوالے میں جس دانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے شیطان اس کو گرا دیتا ہے، اور ہم اسے اٹھا کے نہیں کھاتے. اس میں زیادہ برکت ہے، اس کو پہلے اٹھا کے کھانا چاہیے دوسرا لقمہ لینے سے پہلے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب انہوں نے قادسیہ فتح کیا اور وہاں بڑے مہذب لوگ رہتے تھے، دسترخوان بچھا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے اسے اٹھا کر کے کھایا. لوگوں نے ٹھنکا دیا، کہنے لگے امیر المومنین یہ چیز یہاں معیوب سمجھی جاتی ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں. کتنا شاندار جواب دیا تھا. فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنے آقا اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ دسترخوان پر کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا چاہیے. انگلیوں میں جو کچھ لگا ہو اس کو چاٹ کر کے چوس کر کے ختم کر لینا چاہیے. اور کھانے کے بعد برتن میں چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک ایک دانہ اٹھا کر کے کھانا چاہیے، پوری پلیٹ صاف کرنا چاہیے. یہ ہے روزی میں برکت کا سبب. اور ہم لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے تو پھر روزی میں تنگی تو رہے گی نا، ہمیں لینا پڑے گا. یا تو خیر و برکت لے لیں، اور اگر خیر و برکت نہیں اچھی لگتی تو چھوڑ دیں، پھر تنگی کے ساتھ مصیبت اور پریشانی کے ساتھ دن گزاریں. اس لیے ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آدمی اطاعت و فرما برداری کرے. جو بھی عمل ہو دیکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس پر عمل کرے. اور یہ چیز مقدم، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کر سکتے ہم. اور جس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے دوسروں کی اطاعت کی، یعنی اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا لوگوں کے لیے، پھر وہ چاہے لوگوں میں بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، گھر بار ہو، خاندانی ہو،
اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تو اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر لی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت